اس سلسلہ میں صحیح مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو دور دراز کا سفر کرتا ہے، بڑا لمبا سفر، وہ سفر کرنے کے بعد اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے اشعث و اغبر، اس کے بعد سفر کی وجہ سے، مٹی دھول کی وجہ سے گرد آلود ہو جاتے ہیں، یعنی گرد پڑ جاتی ہے، بال اس کے جڑ جاتے ہیں اور گرد آلود ہو جاتے ہیں، چہرے پہ گرد پڑ جاتی ہے، اتنا طویل سفر کرتا ہے۔ اور پھر چونکہ جو مسافر ہے، یہ کہا گیا حدیث میں کہ حالت سفر میں بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کا ذکر کیا۔ اور یہاں محدثین نے یہ بیان کیا کہ اس سفر سے مراد عام سفر نہیں، سفر حج ہے، کہ بندہ طویل سفر کر کے وہ حج پہ جائے۔ چونکہ حج میں یہ ماحول بنتا ہے کہ جب 5-6 دن بندے کو مسلسل احرام میں رہنا پڑتا ہے، تو پھر جو احرام کی چادریں ہیں وہ بھی گرد آلود ہو جاتی ہیں، چونکہ بالوں کو اس لحاظ سے یعنی غسل بھی کرنے کا موقع نہیں ملتا اور بال دھونے کا بھی نہیں ملتا، تو اس لحاظ سے بالوں پہ گرد پڑ جاتی ہے، بال جڑ جاتے ہیں، یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ایسے مقدس ترین سفر کے اندر کہ اپنے گھر سے چلا سفر حج کے لیے، وہاں جا کے جب حالت احرام کے اندر سفر حج میں ہاتھ بلند کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حال یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، جو اس نے لباس پہنا وہ حرام کی کمائی کا ہے، سفر اس نے بڑا دور دراز کر کیا، یعنی اگر اگلے معاملات نہ ہوتے تو پھر اس کی دعا بڑا قبولیت کے قریب تھی۔ اس نے مسافر بھی ہے، گرد آلود ہے، حالت اس کی ساری عاجزی والی ہے، لیکن وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا یستجاب لذلک، فرمایا پھر رب اس کی دعا قبول کیسے کرے کہ جس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس اس نے یا تو حرام کا پہنا ہوا ہے، یعنی ایسا لباس ہے کہ جس کا پہننا اللہ نے مردوں پہ حرام کیا، جیسے ریشم کا ہے، یا جس کمائی سے وہ لباس خریدا گیا وہ کمائی حرام کی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سارے کام کر کے اب وہ رب کو منانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو، حالانکہ اس نے کماتے ہوئے اللہ کے احکامات نہیں دیکھے کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے کیا حلال کیا تھا، کیا حرام کیا تھا، ان احکامات کی طرف توجہ نہیں کی، پہنتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا، پیتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا، اب آ کے دعائیں کرتا ہے انا یستجاب لذلک، اب اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ اللہ دعا اسی کی قبول کرتا ہے جس کا کھانا پینا پہننا یہ سارا حلال ہو۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا ختم نہیں ہوگی، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔